بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ذکر واسطہ جو ذکر آتا گھر میں بیٹھے دکان میں بیٹھے گاڑی چلا رہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ یہ نہیں بس ذکر رہا تو میں ذکر کروں گا میں گاڑی چلا رہا ہوں راستے میں چل رہا ہوں بھائیو آپ چاہتے بھی ہو آپ ذکر الہی میں ہیں ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد بڑی بہت بڑی نہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ بس اس کا ذکر کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ ہمارا معاشرہ پھر آپ دیکھیے اس معاشرے کے طرف نظر دوڑائیے اتنا بابرکت مہینہ ہم جیسے کھلے گھروں کو اللہ رب العالمین ایک اور بار نصیب کیا کیا پتا ہے پھر آنے والا رمضان کس کی زندگی میں آئے کس کی زندگی میں نہ آئے آپ دیکھو ہمارا معاشرہ گلی کوچے ہوٹل وہی سگریٹ وہی کھانا پینا وہی لہولائی وہی غیبت وہی چغلی رمضان کی اس بابرکت مہینے میں ایک مسلمان کی زندگی نہیں بدلتی ہے اس سے بڑا بد نصیب انسان آپ میرے نبی نے فرمایا جبریل امین نے کہا وہ انسان ہلاک ہو گئے وہ انسان برباد ہو گئے زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اللہ کی مغفرت نے کر لیا میرے نبی نے فرمایا آمین عبادت کا شوق اللہ فرائض کی ادائیگی سے لاپرواہی نوافل کا اہتمام نہیں قرآن کی تلاوت نہیں ذکر و اذکار نہیں وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين
بے شہادت و سلام ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جن کا نام جامع اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سے اور مسند احمد سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان عبادت اور خدمت کا مہینہ ہے. اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. اللہ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا بابرکت کرنا نصیب فرمایا. دیکھیے رمضان کا پہلا عشرہ سے رخصت ہو گیا اور یہ دوسرا عشرہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے اور تیسرا عشرہ بھی وقت جھپکتے ہی وہ عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا. بھائیوں، رات کی تاریکی میں ستارے اور چاند کی روشنی کی جو اہمیت ہے، اسی طرح ماہ رمضان مومنوں کے لیے رحمت، برکت، مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان والوں کے لیے رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا بہترین وسیلہ ہے. ماہ رمضان تلاوت، عبادت، ریاضت، قیام اللیل، انفاق فی سبیل اللہ اور دیگر نیکیوں سے اپنے آخرت کو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں منور فرماتا ہے. ماہ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. شیخ صالح حسینی رحمہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ پہلے عشرے سے افضل ہے. رمضان کا تیسرا عشرہ دوسرے عشرے سے افضل ہے. ہر آنے والا جو آخری وقت ہے، یہ وقت ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. مثال کے طور پہ جمعہ کے دن عصر کے بعد کی جو گھڑی، عصر کے بعد کا جو وقت ہے، یہ ابتدائی وقت سے افضل ہے. اسی طرح عرفے کے دن آخری جو گھڑی ہے وہ ابتدائی گھڑیوں سے افضل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری وقت میں یہ فضیلت کیوں؟ شروع میں تو آدمی خوب محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، آدمی اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں آخری وقت میں آدمی سست نہیں رہنا چاہیے. آخری وقت میں بھی وہی اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ جو شروع میں ہوا وہ آخری میں بھی. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. بھائیو، رمضان کا مہینہ یہ وہ فضیلت والا مہینہ ہے. رمضان کی شان کیا ہے؟ ماہ رمضان کی شان کیا ہے؟ ذرا جانیے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خبر والوں سے پوچھا جائے تمہاری دنیاوی خواہشات میں کوئی ایسے خواہش جو آپ کی پوری کی جائے گی، آپ بتاؤ. خبر والوں سے پوچھا جائے جو دنیا سے چل بسے، خبر والوں سے اگر ان کی ایک خواہش کا مطالبہ کیا جائے، آپ بتاؤ آپ کی دنیاوی خواہشات میں کوئی ایک خواہش بتاؤ، آپ کی خواہش پوری کی جائے گی. تو
مرنے والا انسان یہی کہے گا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے رمضان کا ایک دن ملے۔ سبحان اللہ، مرنے والا انسان یہ عرض کرے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے رمضان کے دن۔ آئیو، ایک صحابی ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتاؤ جو مجھے نفع بخش ہو، میرے لیے بینیفٹ ہو، میرے لیے فائدہ مند ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا آپ سوال کر رہے ہیں، فائدے والا سوال کر رہے ہیں، آپ نفع میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا علیہ الصیام فإنه لا مثل له، آپ روزہ رکھو، آپ روزہ رکھو، روزہ جیسا بڑا عظیم عمل ہے۔ پیارے نبی نے اس صحابی کو رمضان کے روزے کی تفصیل فرمائی، روزہ وہ شان والی بات ہے۔ بھائی رمضان کے مہینے میں آپ روزے کے اہتمام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا کیا کہنا؟ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو روزے رکھتے ہیں، یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا فإنه لا مثل له، روزہ جیسا کوئی عبادت بھی روزے جیسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ایک شان والی عبادت ہے۔ بھائیو، شیخ صالح وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بندوں سے اگر کسی کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں، مان لو اگر کسی روزے دار کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں، اس کی حقوق اس کو دلائے جائے۔ دنیا میں بندوں کو اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں، جہاں اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں ہم اس دنیا میں اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں، بندوں کے ساتھ اپنے سلوک، بندوں کی اللہ کے بندوں کی خدمت۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عبادت کا پیغام دیتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بندوں کی خدمت کا پیغام دیتا ہے۔ بھائیو، قیامت کے دن اگر کسی روزے دار کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گے، لیکن ایک نیکی نہیں دی جائے گی۔ وہ بندہ روزے سے تھا، روزے والی نیکیاں، روزے والی نیکیاں جن بندوں کے تعلق سے اس نے حق تلفی کی ہے، ان کے نام اعمال میں اس کی روزے کی نیکیاں ٹرانسفر نہیں ہیں۔ جبکہ اس کے ذمہ جن بندوں کے حقوق کے حق تلفی کیا ہے، اس کی نیکیاں تو اس کو پہنچنا ہے، لیکن روزے کی نیکیاں نہیں پہنچائی جائیں گی۔ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے لکھا ہے اور ابھی اس کا ثواب ہے۔ روزہ اللہ کے لیے کھانا چھوڑتا، اللہ کے لیے پانی چھوڑتا، اپنی خواہشات اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ یہ نیکی ہے، روزہ یہ عمل ہے۔ قیامت کے دن آپ کی روزے کی نیکی آپ کے پاس رہے گی، کسی بندے کے اپنی نیکی روزے کی نیکی پاس نہیں رہے گی۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے قرآن مجید پڑھنے۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ یہ قرآن ہے، اللہ رب العالمین اپنے کلام کو نازل کیا۔ قرآن پڑھو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں قرآن مجید کو سر سے پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا آپ کثرت سے قرآن پڑھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل امین کے ساتھ اور آپ قرآن پڑھتے، جبریل قرآن سنتے، جبریل قرآن پڑھتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا روایت، قرآن کا دور ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اور آج ہم نے کیا سمجھا رمضان کے مہینے کو؟ کھانا پینا، شاپنگ کرنا، وقت گزاری کرنا نہیں میرے بھائی، یہ رمضان ایک اہم پیغام ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتوں میں سے ایک حرف کی تلاوت، ایک حرف کی تلاوت، پیارے نبی نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس نے کیا میں الف لام میم پر آپ کو اللہ تعالیٰ اس نے کیا
کے 10 نہیں کیا، ایک نیکی کا ثواب 10 ہے۔ قرآن کا سے تلاوت ہمارے اسلام رمضان کے مہینے میں کیا قرآن کا سے پڑھتے ہیں۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا فتویٰ بازی بند فتوے دینا چھوڑ دیتے، بعض ایسے اسلام روزانہ 15 پارے، بعض ہمارے ایسے اسلام روزانہ 10 پارے، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہر دن کو جاتا، ہر دن کو 15 پارے کی طرح اپنا محاسبہ کرو کہ میں اللہ کی کلام کو میں کہاں تک پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید میں کہاں تک سن رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کرو۔ یہی قرآن ہے، یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت کی دن سفارش بن کر آئے گا۔ بھائی آپ خوش نصیب ہیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن آپ کے اپنے قیامت کی دن گواہ ہوگا۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھ رہے، قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ پڑھو قرآن ہمارے اپنے سفارش، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے اسلام انفاق فی سبیل اللہ، بھائیو رمضان کا مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی، آپ کا انفاق تیز ہوا سے زیادہ، ہوا بھی اتنی تیز نہیں چلتی جتنی نبی کی سخاوت، نبی کی فیاضی ہوتی ہے۔ نبی کی اتباع برقی کرنے والے ہمارے اسلام صحابہ کرام جن میں ایک مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 900 اونٹ صدقہ کیا، 900 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ حضرت عثمان کی انفاق سے نبی نے فرمایا آج کی بات ہے عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے عثمان کا کوئی نقصان یہ تھا انفاق فی سبیل اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ہمارے ساتھ ایسے بھی تھے کہ رمضان کی رات 50 آدمی کو کھانا کھلانا، جب عید کی رات ہوتی کپڑے دیتے، عید کی رات ہوتی 100 دینار خرچ کرتے۔ بھائی رمضان کا مہینہ انفاق کا ہے، اللہ آپ کو جو صلاحیت والا بنایا ہے اس صلاحیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں آپ کو سکھا رمضان کا مہینہ تراویح کا اہتمام، رمضان کا مہینہ روزے کا اہتمام، رمضان کا مہینہ تراویح کا کیا۔ نبی نے فرمایا صلاۃ میں ایمان کی حالت ثواب حاصل کرنے کے لیے سے اگر تراویح کی نماز پڑھتا ہے اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ بھائی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو بخشو، اپنے آپ کو معاف کرو، ایک ذریعہ ہے۔ تراویح کی نماز آپ جماعت سے پڑھیں گے، نبی نے فرمایا جو آدمی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ثواب۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار جو ذکر آتا گھر میں بیٹھے، دکان میں بیٹھے، گاڑی چلا رہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، یہ نہیں بس ذکر میں رہا تو میں ذکر کروں گا، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں راستے میں چل رہا ہوں۔ بھائیو آپ جہاں کہیں بھی ہو آپ ذکر الہی میں رہیں، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کی بڑی کہاں بڑی نہیں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ، بس اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہمارا معاشرہ ہے، ذرا آپ دیکھیے اس معاشرے پہ ذرا نظر دوڑائیے، اتنا بابرکت مہینہ ہم جیسے کھلے گھروں کو اللہ رب العالمین ایک اور بار نصیب کیا۔ کیا پتا ہے پھر آنے والا رمضان کس کی زندگی میں آئے، کس کی زندگی میں نہ آئے۔ آپ دیکھو ہمارا معاشرہ، گلی کوچے ہوٹل، وہی سگریٹ، وہی کھانا پینا، وہی لہولائی، وہی غیبت، وہی چغلی۔ آج رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک مسلمان کی زندگی نہیں بدلتی ہے، اس سے بڑا نصیب انسان کا اور نبی نے فرمایا
जिब्रील अमीन ने कहा वो इंसान हलाक हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए, जिंदगी में रमजान का महीना आया और अपने आप की मग़फ़िरत नहीं कर लिया। प्यारे नबी ने फरमाया आमीन। इबादत का शौक इल्ला फराइज़ की अदायगी से लापरवाह, नवाफिल का इत्मीनान नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, जिक्र और अस्कार नहीं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा नहीं, हमदर्दी नहीं, सारी ये अखलाकी बुराई आज मुसलमानों में देख रहे हो। इस रमजान में अल्लाह ताला भाई कुछ लोग बिला वजह शरीफ रोजा नहीं रखते, इतनी बड़ी वही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने सोया हो दुआ नहीं आए, मुझे उठाए और उन्होंने मुझे पहाड़ की बुलंदी पर लेकर चले गए। उन्होंने कहा इस पे चढ़ो, इस पे चढ़ो। ये बुलंदी, ये ऊंचाई नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा आपकी सहूलत पर मैंने चढ़िया। नबी ने कहा पहाड़ की बुलंदी पे भी चढ़ा, मैंने देखा शरीर झुमझुमा, लोगों की चीखने की आवाज, रोने की आवाज आ रही है। पूछा ये किसकी आवाज है, ये किसकी चीखों है? कहा गया ये जहन्नमी रो रहे हैं। नबी ने कहा इसी तरह जरा आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ा, देखता हूं कुछ लोग उल्टे लटके हैं, कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं, उनके मुंह को छुआ गया है। नबी ने फरमाया कौन, ये कौन है? कहा गया वो लोग जो वक्त से पहले इफ्तारी, सूरज ने डूबा, सूरज डूबने के फौरन बाद इफ्तारी करना है, सूरज गुरूब नहीं हुआ, सूरज गुरूब होने से पहले ये लोग इफ्तार करते थे। आप अंदाजा लगाओ जो दिन भर खाते पीते हैं, दिन भर रोजा ही रखा हुआ है, उसकी हालत क्या होगी? मुख्तसर से कुछ मसाइल में आपको कुछ गुजार करना चाहता हूँ। देखिए रोजे के रुखसत, रोजे के रुखसत, आदमी सफर में रोजा रख सकता है, रोजा नहीं भी रख सकता। एक सहाबी आके नबी से पूछे नबी सफर में रोजा रखना कैसे है? अल्लाह के नबी ने फरमाया चाहे तो रोजा रखना, चाहे तो छोड़ दो। आपके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है तो आप सफर में रोजा रखो, क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है आप सफर में रोजा रखो। प्यारे नबी के ज़माने में सफर बर्बाद है, अल्लाह के नबी के साथ जिहाद के लिए निकले, बस सफर रोजे में, बस सफर रोजे में। जो रोजा रखे हुए हैं, जो रोजा नहीं रखे उन पे कोई इतराज नहीं, जो रोजा नहीं रखे हुए हैं वो रोजा रखना कोई इतराज नहीं। आपको इख्तियार है, आपको इख्तियार है, सफर में आप रोजा रख सकते हैं, रोजा छोड़ सकते हैं, रोजे की आपको साथ करना है। दूध पिलाने वाले और मुर्शिदा औरतों का क्या मसला? हमीला हो रहा है, दूध पिलाने वाले हो रहा है, रमजान के महीने की, रमजान के रोजे की उनको रुखसत के दो मतलब ये है कि आइंदा दिनों में ये हामिला औरत के जो रोजे छोड़ गए, दूध पिलाने की वजह से ये रोजे छोड़ गए, आइंदा दिनों में वो रोजा कज़ा करे बेहतर। रोजा कज़ा करने की उनको सहूलत नहीं हुई, वो फिदिया दिया। सफर में, जिहाद में कोई दुश्वारी पेश आ जाए तो रोजा छोड़ सकते हैं, तकलीफ होने पे आदमी रोजा तोड़ भी अपना गुनेगा। इस सिलसिले में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी के ज़माने में गज़वे के लिए निकले, मकाम कदीम पर पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर की हालत में आपने रोजा तोड़ दिया। मकाम करीम के प्यारे नबी ने पानी पिया, प्यारे नबी ने रोजा तोड़ दिया और सहाबी रोजा तोड़ दो। तो सफर में तकलीफ की वजह से रोजा तोड़ा जा सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बुढ़ापा ये ऐसी बीमारी जो खत्म होने की तवक्को नहीं है, तो ऐसे लोग फिदिया है। बुढ़ापा, बूढ़ी औरत, ऐसा मर्द जो रोजा गोली लेना ही है, वक्ता खाना भी है, अगर थोड़ा वक्त अगर गैप दे दिए तो आदमी की तबीयत खराब हो जाने का खदशा है। तो ऐसे मरीज के लिए, ऐसे बीमार के लिए रोजे में उनके लिए रोजे की माफी है, वो फिदिया क्या देंगे?
ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 کھانا کھلانا. آپ روزانہ تو کھلاؤ یا ایک ہی وقت میں آپ 30 مسکینوں کو آپ کھلاتے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 کھانا کھلاتے. اچھا کھانا کھلانا نہیں ہو رہا ہے, آپ اناج دے سکتے ہیں, نصف سا اناج دیں گے. ہر روزے کے بدلے 1.5 کلو اناج. ہر روزے کے بدلے یہ بوڑھا مرد, بوڑھی عورت اور آئی وی مریض فدیے میں 1.5 کلو اناج دیں گے. یہ فدیہ ہے. آخری بات یہ روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے اگر جماع کر لیا اس کا روزہ, بخاری مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے روزے کی حالت میں. ایک صحابی اللہ کے نبی سے میں ہلاک ہو گیا. یعنی نبی پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کیا. یعنی نبی فرمایا ایک کام آپ ایک غلام آزاد کر سکتے ہیں. پھر نبی نے فرمایا کیا کنٹینیو 2 مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ 2 مہینے کے روزے. پھر نبی نے پوچھا کیا 60 مریضوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے آپ؟ اس نے کہا اللہ کے نبی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے بس توفیق مجھے طاقت ہے. پہلے نبی نے فرمایا سائڈ میں تھوڑی دیر کے بعد کھجور کا ایک ٹکڑا ہے. کھجور کا ٹکڑا ہوتے ہی نبی نے پوچھا وہ ساری کہاں ہے؟ جو بھی سوال کیا کہ روزے کی حالت میں جمع کیا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, اس کے بعد کفارہ ہے اور اس کے لیے قضا بھی. اس نے ساری کہاں ہے؟ اللہ کے سامنے بیٹھا میں نے وہ سوال کیا یہ کھجور آپ لے جاؤ, اس کو آپ صدقہ اس کو تقسیم کریں. اس نے کہا اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی نہیں ہے. جتنے غربا ہیں ان غربا میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو لے جاؤ اپنے گھر کا بھی. اس حدیث سے بات ہوئی کہ ایسی اگر صورتحال پیش آ جائے روزے کی حالت میں جمع کر رہا اس کا روزہ ٹوٹنے حاصل ہو جائے گا. تین چیزیں شامل ہیں. اس کا کفارہ ادا کرنا ہے, ایک غلام کو آزاد کرو یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر یہ تینوں شکلوں میں ایک شکل بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. اور روزہ رکھنے کی عبادت ہے میرے بھائی رمضان کا بھائیو. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رمضان کا مہینہ خدمت کا مہینہ ہے. پہلے نبی نے حضور کا پروگرام بندوں میں کھلانے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے کہا کہ نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ خدمت کا مہینہ ہے. اس عبادت اور خدمت کی وجہ سے اللہ راضی ہو گئے. آپ مجھے دوست ہو اللہ بھرپور ہوگا انسان سے مستفید جتنے احباب اللہ کے توفیق سے جو کچھ عبادت ہے مالی عبادت ہے بدنی عبادت ہے اللہ جو عبادت ہے کر رہے ہیں اللہ اپنے حضور کے سب عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری روحوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی نوجوان بنا دے. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے. اللہ ہمیں عقیدے توحید بنا دے اور اسلام کی زندگی گزارنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے. پروردگار تیری آزمائش ہے کہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے. اللہ ایسے شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ سے تندرستی عطا فرما. اللہ کوئی صحت دینے والا ہے. اللہ تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. اللہ کوئی شفا دینے والا ہے. اللہ سب بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ صحت تندرستی عطا فرما. اللہ جنت چھٹکارے ہو جائے. اللہ تعالی کی جنت الفردوس میں عطا فرما. اللہ ہم سب کی زندگی مختصر ہے. اللہ ہمیں موت سے ہم کنار ہونے والے موت سے پہلے پہلے اللہ ہمارے سمجھ میں اللہ کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة وذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔